آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر میرے بعد انہیں مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک بندھی ہوئی رسی کی مانند ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے ہو جائیں، لہٰذا دیکھو تم ان دونوں میں میرے کیسے جانشین بنتے ہو۔ 1400 سال پہلے وہ دور ذرا یاد کیجئے کہ جس دور میں حسنین کریمین کا ظہور ہوا اور امت مسلمہ کو یہ دو عظیم نعمتیں میسر آئیں۔ وہ دور کیسا دور تھا؟ وہ اس دور جیسا دور نہ تھا، وہ دور تھا جہاں پر علم دین سکھانے والی خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، جن کا اسوہ پیش نظر تھا ظاہری آنکھوں کے، وہ ذات خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا ابی ہریرہ ہوں، سیدنا انس بن مالک ہوں، جتنے عظیم صحابہ کے آپ نام گنتے جائیں یہ ان کا دور تھا جو خود براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک شخص خود صاحب معرفت، صاحب کرامت تھا۔ پھر ان کے آگے شہزادگان، کہیں سیدنا عبداللہ بن عمر نظر آتے ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں، عظیم المرتبت علمی مقام رکھنے والے ہیں، اپنے اخلاق میں بلندیاں رکھنے والے ہیں، اپنے طور اتوار وطیرے میں بے مثال ہیں، اپنے نسب میں بھی اوج اور بلندی رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ دورہ تھا۔ اس دور کے اندر کربلا کے واقعات جاننے کے بعد اتنا تو ظاہر ہو ہی جانا چاہیے کہ ان کو فقط نسب کی عقیدت سے مرعوب کرنا اس دور کو ممکن نہ تھا۔ فقط نسب کی عقیدت ان کے سر جھکانے کے لیے کافی نہ تھی۔ کربلا کے واقعات اس پر گواہ ہیں۔ پھر وہ دور، اگر حسنین کریمین کے علم و معرفت کی بات کریں، وہ دور کے عظیم صحابہ اور ان کی اولاد امام عالی مقام کی عظمت و معرفت کی بات کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کی بات کرے، آپ کی عظمت و رفت کی بات کرے، آپ کی خیرات کی بات کرے، آپ کے اخلاق کے کمال کی بات کرے، آپ کے علم دین میں فہم کی بات کرے، آپ کی عطا و نصرت کی بات کرے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے جلیل القدر لوگوں میں بھی آپ کی یہ سب عادات اتنی بلند تھیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ معترف تھے۔ پھر اس پر وہ نسب کی عظمت ترہ امتیاز تھا، وہ نسب کی محبت وہ نظر آتی ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ننھے حسن و حسین کو سینے سے لگاتے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بھی وہ عمل دہراتے، تو وہ بچپن کی عقیدت تھی۔ لیکن پھر جب وہ شہزادے جوان ہو کر اپنی زندگی میں مصروف تھے، لوگوں میں رشد و ہدایت کا کام کر رہے تھے، اور کربلا کے واقعوں سے بہت پہلے آپ کا امت مسلمہ میں جہاں جہاں تک علم دین کا پیغام پہنچ رہا تھا، وہاں ان شہزادوں کی عظمتوں کے ڈنکے بھی پہنچ رہے تھے۔ وہ آپ کے کردار کی عظمت تھی، وہ آپ کے علم کی عظمت تھی، وہ آپ کی متانت تھی، آپ کی شرافت تھی، آپ کی معرفت کی، آپ کی سخاوت تھی، آپ کی عدالت تھی۔ اس نے اس دور کے وہ علم و معرفت کے سلاطین کے دلوں میں اپنا مقام پیدا کر لیا۔ تو ہم جب بھی تذکرہ امام عالی مقام کرتے ہیں تو عموماً تذکروں میں امام عالی مقام کے عہد بچپن کی باتیں تذکرے میں زیادہ آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے اظہار محبت تذکرے میں آتا ہے، یا پھر کربلا کے واقعات تذکرے میں آتے ہیں جن سے ان کی اظہار عظمت کیا جاتا ہے۔ یقیناً وہ انتہا ہے، عظمت پر مہر ہے کربلا کے واقعات۔ لیکن آج میں نے چاہا کہ وہ اس بچپن سن طفلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد
اور کربلا معلیٰ سے پہلے ان عظیم المرتبت شہزادوں نے امت مسلمہ کے اندر جو زندگی گزاری، وہ کیا عظمتیں تھیں، وہ کیا اخلاق تھے جس نے حسنین کریمین کو امام بنا دیا تھا، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اس تذکرے کی طرف چلتے ہوئے حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر فارسی کا، جس کا ترجمہ یوں ہے، مفہوم وہ بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کا مقام اسلام میں یوں ہے جیسے سورۃ اخلاص قرآن میں ہے۔ قربان جائیں علامہ اقبال کی بھی بصیرت و معرفت پر کہ تھوڑے الفاظ میں کتنی گہری بات کہہ دی کہ امام عالی مقام کا مقام اسلام میں ویسا ہے جیسے سورۃ اخلاص کا مقام قرآن میں ہے۔ حاضرین مکرم، اب ذرا ایک بار باقی حیات مبارکہ کے واقعات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ذرا اس منظر کو چشم تصور میں لے آئیں کہ جب امام عالی مقام کا سر انور نیزے پر ہے تو ایک عجیب بات رونما ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام عالی مقام کے سر انور کو آپ کے جسد اقدس سے جدا کر کے نیزے پر رکھ دیا اور وہ قافلہ شہروں اور گلیوں میں آپ کے سر انور کو گھمانے لگا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنے کسی گھر کے بالا خانے سے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور میری نگاہ امام عالی مقام کے سر انور اور آپ کے لبوں کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ امام عالی مقام اپنے لبوں سے سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرما رہے تھے، جس میں وہ فرما رہے تھے، اللہ پاک کا یہ ارشاد، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوکھ، غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ مضمون امام عالی مقام اپنے لبوں سے ادا فرما رہے ہیں۔ یہ ایک واقعہ، اسی عمل پر ایک اور شہادت کسی اور دیکھنے والے سے میسر آتی ہے جس کو تاریخ کی کتب میں نقل کیا گیا۔ کسی اور نے دیکھا کہ اسی قافلے کے سفر میں امام عالی مقام کا سر انور کسی اور مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ امام عالی مقام اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور نے دیکھا کہ امام عالی مقام کے قافلے میں کسی شخص نے وہ آیت جو سورۃ کہف کی ہے، آیت نمبر 9، اس کی تلاوت کی اور دہرایا، جس کے جواب میں امام عالی مقام کے لبوں سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ کیا میرا قتل اور میرے سر کو گلی گلی گھمانا کہف والوں کے واقعے سے عجیب تر نہیں ہے؟ تو آپ کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ تو اس کی علماء کرام نے بہت سی توجیحات اور وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ عمل شہادت امام عالی مقام کے بعد کیوں صادر ہوا، یعنی یہ کرامت اس نوعیت کی کہ شہادت کے بعد کوئی اور شکل بھی کرامت کی ہو سکتی تھی، لیکن نیزے پر سر انور قرآن ہی کی تلاوت کیوں کر رہا تھا؟ اس واقعے کی خاصیت کیا ہے؟ تو علماء نے، مفسرین، محدثین، مورخین نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن دھیان اس نقطے کی طرف جاتا ہے جو میں آج گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی طرف جو میں نے ابتدا میں جس کا ترجمہ بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اطرت اہل بیت، اور یہ دونوں جمع رہیں گی یہاں تک کہ مجھے مل کر حوض کوثر پر ملیں۔ تو میرا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ امام عالی مقام کا سر انور شہادت کے بعد بھی نیزے پر چڑھ کر قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ وہ اہل جہاں کو بتا دے کہ تم چاہے امام عالی مقام یا اہل بیت اطہار کے سر انور ان کے جسود سے جدا بھی کر لو، مگر میرے مصطفیٰ نے کہا
قرآن اور اہل بیت حوض کوثر پر مجھے ملنے سے پہلے جڑی رہیں گی. اس لیے شہادت کے بعد بھی لبوں سے امام عالی مقام کے قرآن کی تلاوت جاری تھی، جو کہہ رہے تھے کہ قرآن کا ساتھ اہل بیت کا زندگی میں بھی ہے، قرآن کا ساتھ اہل بیت کا جانے کے بعد بھی ہے. امام عالی مقام در حقیقت یہ اعلان فرما رہے تھے کہ قرآن میرے نانا کا، قرآن کا پیغام میرے نانا کا، اس کی بقا مجھ سے، اس کی سلامتی مجھ سے، اس کی توقیر مجھ سے، اس پیغام کی رسائی مجھ سے. پہلے بھی یہ قرآن کا پیغام مجھی سے جاری تھا اور مجھی سے یہ قرآن کا پیغام بعد شہادت بھی جاری رہے. اسی لیے امام عالی مقام کی ذات بابرکات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات بابرکات جہاں پر عکس مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شبیہ ہے وہ حسن و حسین نے آپس میں بانٹ لی ہے. فرمایا حسن و حسین نے حضور کی شبیہ آپس میں بانٹ لی ہے. سر سے ناف تک حسن حضور جیسے ہیں، باقی جسم حسین کا حضور جیسا ہے، اور دونوں مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عکس مبارک کی تکمیل کرتے ہیں. تو حاضرین گرامی، جب قرآن کی تلاوت لبان امام عالی مقام سے ہو رہی ہے تو وہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے. کس بات کی طرف؟ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدنا نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور کے اخلاق قرآن جیسے تھے، یا قرآن ہی حضور کے اخلاق کا بیان ہے. تو ادھر یہ دونوں شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ کو مکمل کرتے ہیں، صرف ظاہر میں نہیں کرتے، اخلاق اور باطن میں بھی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کل قرآن ہے تو پھر یہ بات لازم آتی ہے کہ حسنین کریمین کے اخلاق بھی قرآن جیسے ہیں. اگر حضور کا اخلاق قرآن ہے تو حسنین کریمین کا اخلاق بھی قرآن ہے. یہی وہ اظہار نیزے پر سر انور امام عالی مقام کر رہا کہ امام عالی مقام کے اخلاق حسنین کریمین کے اخلاق بھی قرآن جیسے ہیں. صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہی نہیں اپنایا تھا، حضور کے باطن کے بھی امین تھے، اور حضور کا باطن بھی کاملاً حسنین کریمین کی ازواج سے جھلکتا تھا. آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کیا عادات تھیں کہ جن کو دیکھ کر اہل جہاں اہل نظر بول اٹھے کہ حسنین کریمین کے اخلاق بھی مصطفیٰ جیسے ہیں. حاضرین گرامی، محدثین، مفسرین، مؤرخین نے کثرت کے ساتھ کتابوں میں نقل کیا کہ حسنین کریمین کو جب بھی دیکھتے آپ کی پاک دامنی، آپ کا عمدہ کردار، آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کی عظمت، آپ کا زہد و ورع، آپ کا تقوی، آپ کی سخاوت، ہر شے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تھی. یعنی وہ شبیہ اخلاق مصطفیٰ بھی تھے. علمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں. اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں.